مکہ مکرمہ کی مقدس اور پرنور فضاؤں میں لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صدائیں۔ مناسک حج کی ادائیگی، دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین مینا میں جمع۔ رات عارضی خیمہ بستی میں قیام، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ خوبصورت، تگڑے اور سستے جانور کی تلاش، مویشی منڈی میں خریداروں اور بیوپاری میں بحث و تکرار۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی، کہیں بڑے بڑے بیلوں کا دبدبا تو کہیں خوبصورت بکروں کی بہار۔ خریدار جانوروں کی قیمت، وزن اور خوبصورتی دیکھ کر دنگ، بیوپاری کی بھی دلکش انداز میں جانوروں کی نمائش، بچوں کا جوش دیدنی، ہر کوئی اپنی پسند کا جانور خریدنے میں مصروف۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئے دور میں داخل، دونوں ممالک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم کی امریکہ کے 249ویں یوم آزادی پر مبارکباد، کہا پاک بھارت جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے اہم کردار کو سراہتے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کی ایک تاریخ ہے، امریکہ پاکستان کو تسلیم کرنے والے ابتدائی ممالک میں سے ہے۔ شہباز شریف بولے، انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی قربانیاں کسی سے کم نہیں، ہماری توجہ معیشت کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن، استحکام اور خوشحالی کا داعی رہا ہے۔ کوئی شک نہیں رہا کہ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ٹھوس شواہد دینے کی بجائے بھارت نے الزام تراشی کا سہارا لیا۔ پاکستان نے کشیدہ صورتحال میں بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو کی دہشت گردوں کے خلاف ISI اور را کے مل کر کام کرنے کی تجویز، کہا بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں مگر شرائط پر نہیں۔ مودی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سستی کاپی ہیں، گجرات کا کسائی مقبوضہ کشمیر کا بھی کسائی بن گیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی صدر جنرل اسمبلی اقوام متحدہ سے اہم ملاقات، پہلگام واقعے پر تشویش کا اظہار۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں 9 رکنی وفد واشنگٹن میں موجود، امریکی حکام اور تھنک ٹینک کے سامنے پاکستانی عوام کا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ بھارت کو دھچکا، پاکستان کو سفارتی میدان میں کامیابی۔ پاکستان سلامتی کونسل کی 15 رکنی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر منتخب۔ سلامتی کونسل کمیٹی عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرتی ہے۔ پاکستان طالبان پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی صدارت بھی کرے گا۔ کمیٹی طالبان کے اثاث منجمد سفری پابندیاں، ہتھیاروں کی روک تھام کے فیصلے کرے گی۔ اعلیٰ سفارتکار کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی چیلنجز کے حل میں فعال کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دینے کا بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا۔ وزیر اعظم کی آج دورہ سعودی عرب کے لیے روانگی، عید سعودی عرب میں ہی گزاریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، خواجہ آصف، اسحاق ڈار اور عطا تارڑ بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے سفارتی مشنز کامیاب ہو رہے ہیں۔ بھارت میں سفارتی مشنز کی ناکامی پر صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ بھارت کی علاقائی بالادستی کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کی MQM کے وفد سے وفاقی بجٹ پر مشاورت۔ وفد نے وفاقی بجٹ کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی وزیر اعظم کو پیش کی کہ K4 منصوبے پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی وفد سے گفتگو، کہا گرین لائن منصوبہ وفاقی حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ کراچی حیدرآباد پیکج کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی جا چکی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط، اپنے خلاف دائر نااہلی ریفرنس کی قانونی و آئینی بنیاد، کارروائی کا مکمل ریکارڈ، مصدقہ کاپیاں، شواہد اور اسپیکر کے صوابدیدی نظیریں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ تیسرے فریق کی درخواستوں کی وضاحت اور پارلیمانی شفافیت و منصفانہ عمل کے لیے فوری وضاحت کا تقاضا کر دیا۔ تنبڑیال الیکشن کو نہیں مانتے، تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہہ دیا، بولے الیکشن میں دھاندلی کی گئی، تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا، الیکشن میں پولیس کو رکاوٹ کی اجازت نہیں ہوتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کرارا جواب دیا، کہا 39,000 ووٹوں کی لیڈ سے شکست کے بعد دھاندلی کا الزام لگانا شرمناک ہے۔ سنبڑیال کے عوام نے بانی PTI کے ریاست مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی تقرری، وزیر اعظم نے عمر ایوب کو مشاورت کے لیے مدعو کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کے خط کی تصدیق کر دی۔
کہا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے، جلد پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق خط اسپیکر کو لکھوں گا۔